بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح خیبر۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہادری۔ ناظرین ذرا آنکھیں بند کریں، ریگزار اڑ رہا ہے، تلواروں کی جھنکار سنائی دے رہی ہے، اور سامنے وہ قلعے کھڑے ہیں جنہیں عرب کی سرزمین میں ناقابل فتح سمجھا جاتا تھا۔ یہ ہے خیبر، اور یہ ہے تاریخ اسلام کا وہ باب جسے سن کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ 7 ہجری کا زمانہ تھا۔ یہود خیبر نے بار بار معاہدے توڑے، سازشیں کیں اور اسلام کے خلاف محاذ بنا لیا۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ خیبر صرف ایک قلعہ نہیں تھا بلکہ قلعوں کا شہر تھا۔ اونچی دیواریں، فولادی دروازے، تربیت یافتہ جنگجو اور سالوں کا جنگی تجربہ۔ مسلمان ایک کے بعد ایک قلعہ فتح کرتے گئے، مگر اصل اور سب سے مضبوط قلعہ ابھی باقی تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب حالات سخت تھے اور فیصلہ کن فتح کی ضرورت تھی۔ اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جملہ فرمایا جو تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا: کل میں جھنڈا اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اللہ اس کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائے گا۔ ناظرین، وہ رات مدینہ کے شیروں کے لیے بے خوابی کی رات تھی۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہم اجمعین کے دل میں ایک آرزو تھی: کاش کل جھنڈا مجھے ملے۔ صبح ہوئی، تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نگاہیں جھکائے مگر دلوں میں امیدیں لیے کھڑے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا: علی کہاں ہیں؟ عرض کیا گیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھوں میں شدید درد ہے، وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: انہیں بلاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر کیے گئے، آنکھوں میں تکلیف مگر دل میں ایمان کی روشنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، اور اللہ کے حکم سے وہ آنکھیں ایسی شفا پا گئیں کہ جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں۔ پھر وہ جھنڈا، اسلام کا جھنڈا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ یہاں سے تاریخ کا رخ بدل گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ ان کے قدموں میں لغزش نہ تھی، ان کے دل میں خوف نہ تھا، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کی نصرت تھی۔ میدان جنگ میں یہود کا مشہور پہلوان مرحب نکلا، سر پر خود، ہاتھ میں تلوار، اور غرور سے للکارتے ہوئے کہنے لگا: میں مرحب ہوں، خیبر کا سب سے بڑا جنگجو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، ایسا جواب جو تلوار سے پہلے دلوں کو چیر گیا۔ پھر تلواریں ٹکرائیں، گرد و غبار اٹھا، اور چند لمحوں میں مرحب زمین پر پڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر خیبر کے قلعے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اب وہ لمحہ آیا جسے قلعے کا وہ دروازہ جو کئی آدمی مل کر بھی نہ ہلا سکتے تھے، وہ فولادی دروازہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، اللہ کا نام لیا، اور اپنی قوت نہیں بلکہ ایمان کی طاقت سے اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ ناظرین، وہ دروازہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ڈھال بن گیا۔ بعد میں روایت میں آتا ہے کہ کئی صحابہ نے مل کر بھی اس دروازے کو ہلانا چاہا مگر نہ ہلا سکے۔ یہ طاقت بازو کی نہیں تھی، یہ طاقت اللہ پر یقین کی تھی۔ اسی دروازے کے سائے میں خیبر فتح ہوا۔ وہ قلعے جو غرور کی علامت تھے، وہ دیواریں جو ظلم کی گواہ تھیں، سب زمین بوس ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہے اور میں علی رضی اللہ عنہ سے ہوں۔ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ فتح خیبر صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو ناممکن ممکن ہو جاتا ہے۔ یہ تھا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کارنامہ، یہ تھی فتح خیبر۔ ناظرین، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مشکلات کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، اگر ایمان مضبوط ہو تو اللہ خود راستے بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ ہمیں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے ایمان اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محبت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔